ایران میں حکومت مخالفین پر ظلم و جبر۔ ایران میں خمینی انقلاب کے ساتھ ہی حکومت مخالف شخصیات اور گروہوں پر ظلم و جبر کے دور کی شروعات ہو گئی۔ انسانی حقوق کے حوالے سے ایرانی حکومت کا ریکارڈ پہلے ہی دن سے خراب رہا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید خراب ہوتا رہا۔ اسلام کا نام لے کر حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں دیکھنے کو ملیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 2015 کے پہلے 6 ماہ میں ہی تقریباً 700 افراد کو سزائے موت دی جا چکی ہے، جبکہ مجموعی طور پر ہزاروں قیدیوں کو ایران کے نام نہاد اسلامی انقلاب کے بعد بلا کسی جرم کے سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ ایران اس وقت سزائے موت کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ دسمبر 2015 میں رپورٹرز کے حقوق کی عالمی تنظیم مراسلون بلا حدود رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق رپورٹرز کو قید خانوں میں بند رکھنے کے حوالے سے ایران پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ صوبہ خوزستان کے عرب اکثریتی علاقے اہواز میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کی اطلاعات آتی رہتی ہیں۔ اہواز کے علاقے میں تیل کے ذخائر ایران میں تیل کے کل ذخائر کا 90% حصہ بنتے ہیں۔ اس کے باوجود عرب اکثریت پر مشتمل یہ علاقہ ایران کے مفلس ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقتنا۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق اہواز کی آبادی کا نصف حصہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور ہر تیسرا شخص ان پڑھ ہے۔ اہواز کی عوام ایرانی حکومت کے ظلم و جبر سے شدید بیزار ہے اور اہواز میں ایرانی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں، یہاں تک کہ فٹ بال کے میچ بھی احتجاجی مظاہروں میں بدل جاتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ملحق ایرانی صوبہ سیستان میں بھی بلوچ اہل سنت عوام ریاستی جبر و تشدد کا شکار ہیں۔ 2008 میں ایران کے پارلیمانی رکن حسین علی ہوشیاری نے بتایا کہ صرف اس علاقے میں 700 قیدیوں کو سزائے موت جاری ہو چکی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں سزائے موت کے قیدیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے عوام کس قدر ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ 2015 کے آخری ہفتے میں ایران کے سنی اکثریتی صوبے زاہدان میں 3 دنوں کے اندر 3 قیدی تشدد کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، جن کے نام فرزاد ناروی، مہدی ناروی اور غلام ربانی بتائے جاتے ہیں۔ اسی علاقے کے زابل شہر میں اہل سنت کی ایک مسجد، جو کہ مسجد ابو حنیفہ کے نام سے مشہور تھی، 2008 میں حکومتی سرپرستی میں بلڈوزروں اور ٹریکٹروں کے ذریعے گرا دیا گیا، جس میں بعض نادر اور بیش قیمت قرآن کریم کے نسخے بھی شامل تھے۔ ایران میں کرد اہل سنت کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جو کہ ایران کی کل آبادی کا تقریباً 8% بنتے ہیں۔ کرد اہل سنت بھی ایرانی حکومت کی ریاستی جبر و تشدد کا شکار ہیں۔ 1979 کے خمینی انقلاب کے بعد کردوں کی تحریک آزادی کے خلاف ایرانی فوج سنگین جنگی جرائم کی مرتکب ہوئی۔ اس دوران تقریباً 10,000 کے قریب کردوں کو قتل کیا گیا۔ ایرانی فوج کے علاوہ آذری قبائل نے بھی کردوں کے قتل عام میں بھرپور حصہ لیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں کرد اب بھی ایرانی جیلوں میں قید ہیں، جبکہ درجنوں کرد نوجوانوں کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ ایران کے قید خانوں میں بربریت اور ظلم و ستم انتہائی حدود کو پہنچ چکی ہے۔ ایران کے شہر تہران میں اوین نامی جیل عراق کی ابو غریب جیل کی طرح بدنام ہے۔ اس جیل میں 15,000 قیدیوں کو ایک وقت میں رکھا جا سکتا ہے۔ قیدیوں کو اپنے ناکردہ گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے انسانیت سوز مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ قیدیوں کو اعتراف جرم کرنے کے لیے ہر قسم کے ظلم، یہاں تک کہ زنا بالجبر تک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات بہت عرصہ قبل شیعہ آیت اللہ منتظری نے آیت اللہ خمینی کو بھی لکھی تھی اور کہا تھا: آیا میدان دربازی از زندانهای جمهوری اسلامی دختران جوان را بزور تصرف کردند. آیا میدان هنگام بازجویی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است.
کیا تم جانتے ہو کہ اسلامی جمہوریہ کے بعض قید خانوں میں نوجوان عورتوں کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سے تفتیش کے دوران انتہائی شرمناک الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں؟ اسی طرح مہدی کروبی، جو کہ 2 دفعہ ایرانی پارلیمنٹ کے سربراہ رہ چکے ہیں، نے آیت اللہ رفسنجانی کو خط میں لکھا کہ بعض لوگوں نے قیدی عورتوں کے ساتھ اس وحشانہ طریقے سے زنا کیا کہ ان کے اعضاء مخصوصہ ناکارہ ہو گئے، اور بعض مرد قیدیوں کے ساتھ ایسے وحشیانہ طریقے سے لواطت کی کہ وہ اب سخت ڈپریشن کا شکار ہیں، نفسیاتی مریض بن چکے ہیں اور اپنے گھر کے کونوں میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2011 میں ایرانی صحافی مہدی محمودیان نے آیت اللہ خامنائی کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے رجائی شہر کے جیل میں ہونے والے مظالم بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس جیل میں اس ملک کے بچوں اور شہریوں کو 2.5 لاکھ تومان تقریباً 2,500 پاکستانی روپے میں رینٹ کیا جاتا ہے۔ محمودیان نے اپنے خط میں خامنائی کو ایک دوسرے جیل خریزک کا حوالہ دیا جس کو خامنائی کے حکم پر 2007 میں بند کر دیا گیا، جب اس جیل میں کئی قیدی تشدد کی وجہ سے مر گئے، جن میں ایک حکومتی سائنسدان کا بیٹا بھی شامل تھا۔ ان انسانیت سوز مظالم کے باوجود اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہنے والی ایرانی حکومت کی یہ غلط فہمی ہے کہ اس کے مظالم کا پردہ کبھی چاک نہیں ہوگا۔ وہ دن دور نہیں جب ان ظالموں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر ان مظالم کا حساب لیا جائے گا اور ایران کی مظلوم عوام ان ظالموں سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ ایران کی عوام کی جدوجہد جاری و ساری رہے گی تو انشاءاللہ یہ دن بھی ضرور آئے گا۔